اسی حوالے سے مزید بات کریں گے. سینئر تجزیہ کار عامر الیاس رانا صاحب نے ہمیں جوائن کیا. عامر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پارلیمنٹ میں الیکشن ایک ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور ہو چکا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا اگلا لائحہ عمل اس سچویشن میں کیا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے تو عمل اعلان کر دیا اپنا, کوئی اس میں ظاہر ہے اب صدر مملکت کے پاس پرائم منسٹر یہ بل بھیجیں گے اور صدر جب دستخط کر دیں گے تو یہ قانون بن جائے گا, گزٹ نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. اس کے بعد ہی چیلنج کیا جائے گا اس کو, اور سپریم کورٹ کے پاس یہ اتھارٹی موجود ہے کہ وہ اس لا کو تشریح کے نام پہ ختم کر دے. پہلے بھی بہت سارے لا ختم کیے گئے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جو گورنمنٹ کے اندر سوچ ہے وہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ ختم کرے گی تو ہم دوبارہ بنا دیں گے, کہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار موجود ہے کہ وہ قانون سازی کرے. آپ کے اندر راستہ دیکھا جائے گا کہ یہ سپریم کورٹ کے اندر کتنا ہوگا, لیکن اس سے یہ ہوگا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ امپلیمنٹیشن ہونی ہے مخصوص نشستوں والی, وہ رک گئی ہے. اور ابھی تو الیکشن کمیشن نے بھی ایک خط لکھا ہوا ہے کلیریفیکیشن کے لیے کہ جو 41 سنی اتحاد کونسل کے لوگ ہیں ان کو آپ نے آئین میں 3 دن ہے قانون میں, اور آپ نے انہیں 15 دن دیے ہیں, تو ہم کیسے اس بات کو دیکھیں؟ کیونکہ الیکشن کمیشن نے بھی یہ فیصلہ کرنا ہے نا کہ وہ آئین کے ساتھ کھڑا جی, یا سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس کے ساتھ میں قانون سازی کا پہلا مرحلہ مکمل کیا ہے کہ بل پاس ہو چکا ہے اور اب صدر سے سائن ہونا ہے. ٹھیک ہے. تو عامر صاحب آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یادداشت شاید لوگوں کی بہت کمزور ہے, پاکستان تحریک انصاف کی یادداشت بڑی کمزور ہے. جب پی ٹی آئی خود اقتدار میں تھی تب بھی ہم نے دیکھا تھا انہوں نے اپوزیشن کے بغیر کئی ایسے بل تھے جو پارلیمنٹ سے منظور کر لیے تھے. اب جب ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ احتجاج کرتے دکھائی دے رہے ہیں, تو اس سارے پروسیس کو غلط پھر کوئی نہیں کہتا, ہر کسی کو اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے, کانسیکوینسز تو دیکھنے ہی پڑتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کو جو بھی وہ کرتے ہیں. دیکھیں جمہوریت میں اکثریت سے فیصلے ہوتے ہیں. جب تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اکثریت ان کی تھی, انہوں نے بھی درجنوں بل پاس کرا لیے تھے. پی ڈی ایم کی جب گورنمنٹ تھی انہوں نے بھی درجنوں بل پاس کرا لیے تھے. وہ تو 20 لوگ ہی بیٹھے تھے پی ٹی آئی کے نام پر, باقی تو پی ٹی آئی ویسے ہی نہیں تھی, وہ راستہ چھوڑ گئی تھی. تو اب بھی جب پی ٹی آئی سینٹ میں بھی موجود تھی, قومی اسمبلی میں بھی موجود تھی, سینٹ میں تو انہوں نے کوئی ترمیمی بل نہیں پیش کیا, کوئی رائے نہیں دی, قومی اسمبلی میں دی بھی, لیکن وہ ظاہر ہے کہ اکثریت کی بنیاد پہ ختم کر دی گئی. تو جمہوریت تو بہرحال صحیح کہتے ہیں, لیکن کوسچن آف لا یہ ہے کہ کیا یہ قانون جس کو آپ بیک ڈیٹ سے لاگو کر رہے ہیں 2017 سے, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ غیر مؤثر ہوتا ہے اس سے, تو کیا سپریم کورٹ اس کو مانے گی؟ کیونکہ ماضی سے مؤثر ہونے کا اطلاق کرنا یہ کوسچن ہوگا سب سے بڑا اہم. وہ کہہ سکتی ہے سپریم کورٹ, جیسے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں فل کورٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ جی یہ ایکٹ ٹھیک ہے اور ہم 3 رکنی کمیٹی کو مانتے ہیں, لیکن اسی سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے ایک ووٹ کی اس تعداد کم ہو گئی اور وہ نہیں مانی کہ یہ ماضی سے مؤثر ہوگا. تو یہ اب بھی سپریم کورٹ نے ہی طے کرنا ہے کہ اس کا جو مجوزہ بل ہے جو قانون بننا ہے, اور اس قانون بننے کے بعد اس کے اوپر وہ کیا رائے دیتی ہے, گورنمنٹ اس پہ کیا کرے گی, پارلیمنٹ کیا کرے گی. بہرحال ایک مہاجرائی ہے جو بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور سپریم کورٹ کی طرف سے دیکھتے ہیں جو فیصلہ آیا تھا اس پر بھی نظر ثانی کی جا سکتی ہے, جس طرح سے عطا تارڑ بھی کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ایک پٹیشن جائے گی اس پر ریویو کے حوالے سے کہ فریق کوئی بنا تھا اس کیس میں, اور پھر جب دیکھا تو فیصلہ کسی اور کے حق میں آ گیا. نہیں, یہ سوال تو ظاہر ہے سپریم کورٹ کے ججوں نے ایک تو تفصیلی فیصلہ چونکہ اب تک نہیں دیا, اور ان کے 2 بردر ججز نے جو اقلیتی نوٹ دیا اس کے اندر بہت سارے ایسے سوالات اٹھا دیے جو آئینی اور قانونی ہیں. گو کہ اکثریت کے مقابلے میں ان کی ویلیو نہیں ہوا کرتی, لیکن یہ الیکشن کمیشن اور گورنمنٹ کے لیے تو ایک راستہ بنا ہے نا کہ جی اگر یہ آئین سے متصادم ہے, جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آئین سے متصادم فیصلہ ہے, تو ہم اسے کیسے مانیں. اب کھڑا کون ہوگا؟ پہلے الیکشن کمیشن, کیونکہ پارلیمنٹ تو آ گئی ہے سامنے, انہوں نے تو کر دیا ہے. الیکشن کمیشن نے ایک لیٹر لکھا ہوا ہے, تو اس کو چاہے وہ پٹیشن میں بدلیں, ریویو میں بدلیں, یہ تو ججز نے فیصلہ کرنا ہے نا, رجسٹرار کو گیا ہوا ہے کہ جناب آپ بتائیں ہم اس سے کیسے عہدہ برآ ہوں. کیونکہ جب تک وہ نہیں ہوتا تو مخصوص نشستیں تو الوکیٹ نہیں ہو رہی نا. جو فیصلے کے دن تھے وہ پورے ہو چکے ہیں, ورکنگ ڈیز 15 ڈیز تھے, 7 ڈیز تھے, لیکن اب تک خود سپریم کورٹ نے چونکہ تفصیلی فیصلہ نہیں دیا تو سب لوگ گمو کا شکار ہیں. تو فیصلہ تو سپریم کورٹ کا آج آ جائے, کل آ جائے, اس کے اندر یقیناً اب وہ چیزیں آ جائیں گی جو ان 2 ججز نے نشاندہی کی ہے کہ 3 آرٹیکل آپ کو معطل کرنے ہوں گے اور 2 کے باہر جا کے آپ کو لکھا ہے فیصلہ لکھنا پڑے گا. تو یہ جواب بھی ان 8 ججز کو دینا ہے, پھر ہم بہتر رائے دے سکیں گے. لیکن آج کی تو یہی رائے ہے کہ انہوں نے آگے چل کے بات کی ہے, اس کے اندر آئین کو ری رائٹ کرنے والی بات ہے کہ جب 15 دن نہیں تھے, 3 دن تھے, اور وہ بھی آپ بھی تو بیک ڈیٹ سے چلے گئے نا, 8 فروری پہ چلے گئے.
کہ جی یہ اس دن سے، کیونکہ ورنہ 63A لگتا، آپ اس سے بھی بچا رہے ہیں کہ آپ نے ایک حلفیہ بیان دیا ایک پارٹی کا، اب آپ کہہ رہے ہیں نہیں آپ آزاد متصور ہوں گے پہلے دن سے ہی، لہذا آپ کے اوپر وہ بھی نہیں آئے گی کہ آپ اپنی پارٹی چھوڑ کے یعنی سنی اتحاد کونسل چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو یہ کوسچن آف لا بنتے ہیں اور یہ ریویو میں ضرور زیر بحث آئیں گے. ٹھیک ہے. تو عامر صاحب آپ دیکھ رہے ہیں حالات آپ کو سلجھتے نظر آ رہے ہیں یا مزید الجھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ مذاکرات کی طرف پاکستان تحریک انصاف کسی بھی جماعت کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہ رہی. جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، ہم حکومت کی بات کر لیں، ان کے اہم اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر لیں، پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ ان دونوں جماعتوں سے مذاکرات جو ہیں وہ کسی صورت نہیں ہوں گے. ایک سچویشن